جنات کے دربار میں پارٹ 3۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے سامعین سے گزارش ہے کہ اردو ریڈرز کلب کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ واردات پراسرار اور سنگین ہو گئی۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا ہے۔ اس نے طویل تفصیل سنائی تھی۔ اشرف علی قابل اعتماد کنسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کنسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سروس 9-10 سال ہو چکی تھی۔ اس کے خلاف کوتاہی یا بیوقوفی کی کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سنگین واقعہ میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا۔ اس نے یقین دلایا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے اور اس کی لاش وہاں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے گھات میں لے سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا اغوا ایک ہی واردات کی دو کڑیاں ہیں اور یہ پیشہ ور مجرموں کی واردات ہے۔ کھوجی اور کنسٹیبل پر حملہ اس کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کھوجی کی حفاظت کے لیے زیادہ کنسٹیبل نہ بھیجے۔ میں نے جو کنسٹیبل بھیجا وہ بھی غیر مسلح تھا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا پولیس کا چھوٹا سا ڈنڈا تھا جسے بیٹن کہا کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات سمجھ رہا تھا اس لیے ادھر دھیان ہی نہ گیا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے۔ رامے کھوجی کے قاتل اسی گروہ کے ہو سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کھوجی کھرا اٹھاتا صحیح سمت چلا جا رہا ہے تو انہوں نے اس ویرانے میں گھات لگائی اور کھوجی اور کنسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کنسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ تھانے آ گیا۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، ویرانہ تھا۔ وہ جگہ قتل، تعقب اور فرار کے لیے موزوں تھی۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار اور سنگین واردات بن گئی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر رامے کھوجی کے قتل اور اشرف علی کو قتل کرنے کی نیت سے تعقب کی FIR تحریر کرے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ کوئی تھانے دار کوتاہی اور ٹال مٹول کی جرات نہیں کرتا تھا۔ انگریز DSP اچانک دورے پر آ جاتا اور پورا ریکارڈ دیکھا کرتا۔ انگریز DSP اپنے ہر تھانے کے علاقے میں بھی گھوما کرتے اور زیر تفتیش کیسوں کی جانچ پڑتال بڑی باریکی اور سختی سے کیا کرتے تھے۔ مجھے اشرف علی نے یہ خبر سنا کر میری بھوک مار دی۔ غصہ الگ تھا۔ کھوجی کا قتل میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان علاقوں میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک مینا اور دوسرا بساکھا۔ ان کے اپنے اپنے علاقے تھے اور دونوں کے اپنے اپنے گروہ تھے۔ دونوں کا پیشہ رہزنی اور ڈکیتی تھا۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقوں میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے، اس لیے رہزنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ بڑے پیمانے کی ڈاکہ زنی بھی ہوتی تھی۔ ان گروہوں اور پولیس کی جنگ جاری ہی رہتی تھی۔ کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہو جاتا، اکثر آنکھ مچولی جاری رہتی تھی۔ یہ گروہ واردات کر کے غائب ہو جاتے اور پولیس انہیں ڈھونڈتی پھرتی۔ کبھی ان کا کوئی آدمی ہاتھ آ جاتا تو پولیس اس سے زیادہ سزا دلواتی تھی۔ کبھی پولیس کا کوئی ملازم ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے تھے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ان جرائم پیشہ گروہوں نے اپنے مخبر پولیس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے۔ ان جرائم پیشہ گروہوں میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے۔ ان کے مرد نقب زنی، ڈاکہ زنی اور راہ زنی کو پیشہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کیا کرتی تھیں۔ میرے علاقے کے جو 2 اشتہاری مجرم مینا اور بساکھا تھے، ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دور دور تک وارداتیں کیا کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش یا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میرے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ قتل اور ڈاکے کے متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ہمارے لیے دشواری یہ تھی کہ ہمارے جو مخبر تھے وہ ان کے لیے بھی مخبری کیا کرتے تھے، یعنی یہ مخبر دوگلے تھے۔ جس گاؤں میں مجرم عارضی قیام کیا کرتے تھے اس گاؤں کے لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے تھے اور اس کے صلے میں یہ جرائم پیشہ لوگ اس گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور اسے ڈاکوؤں وغیرہ سے بچاتے رہتے تھے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے تھانداروں نے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مارے تھے، لیکن مجرم دوگلی مخبری سے فائدہ اٹھا کر ہر بار نکل جاتے تھے۔ 1-2 بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اب ان میں سے کسی نے میرے ہی کھوجی کو قتل کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوئی ہو
اور اسی کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہو۔ دوسرا دن میرا یہ شک یہ بتا کر رفع کر دیا گیا کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ کھوجی کی صرف ہڈیاں ملی۔ مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ مجھے اسی وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں نے فیصلہ کیا کہ صبح جاؤں گا، رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بہت بڑا جرم نظر آنے لگی تھی۔ میرے دماغ میں یہ قیافہ آیا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی ہے اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہو سکتا تھا جسے زمیندار کی گھوڑی بھی اچھی لگی تھی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی۔ مجھے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پیر کو شامل تفتیش کرنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں یا تو بدمست ہوگا یا میری کوئی بات سمجھ نہیں پائے گا اور ڈنگ کی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ میں اسے تھانے بلا سکتا تھا لیکن اس خیال سے نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روب میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کارروائی کرنی ہی پڑے گی، جو میں تفتیش کے اس مرحلے میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وہ خود ہی میرے پاس آئے گا یا مجھے بلائے گا۔ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر اور اس کی چھت پر جا کر تحقیقات کی تھی۔ کسی معمولی سے آدمی کے گھر پر پولیس چلی جائے تو وہ بھی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ یہ تو پیر تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے بعد کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس نے میری یہ گستاخی اور درگاہ کی بے ادبی برداشت نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر ابھی واپس نہ آیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آ گیا ہو۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بتایا کہ وہ آ جائے گا۔ رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جس خاص آدمی نے مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا راز بتایا تھا، اس کے ساتھ میں نے خاص قسم کی باتیں کی جو اس آدمی نے پیر کو بتا دی ہوں گی۔ اس آدمی نے پیر کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ دبک کر بیٹھا رہے۔ صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کی کچھ نفری ساتھ لے لی۔ نصف نفری رائفلوں سے مسلح تھی۔ عثمان 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر لڑکی کے گاؤں روانہ ہوا۔ اس لڑکی کے ماں باپ کو تھانے لانا اور لڑکی کا سراغ بھی لگانا تھا۔ میں اشرف علی کی رہنمائی میں کھوجی کے قتل کی جگہ پہنچا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جگہ گھات اور قتل کے لیے موزوں تھی۔ کانسٹیبل اشرف علی نے مجھے یقین دلایا کہ کھوجی کی لاش وہاں نہیں ہوگی، لیکن لاش وہیں پڑی تھی۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہاں کھوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی نہ مانتا کہ یہ رام کھوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں۔ بھیڑیوں، لگڑ بھگوں اور گیدڑوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا۔ باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ گدھ پوری کر رہے تھے۔ وہاں صرف ہڈیاں تھی، کھوپڑی، سر اور چہرے پر کہیں کہیں کھال کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ آنکھیں نکالی جا چکی تھی۔ جوتی، پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑے سے شناخت کیا گیا کہ یہ رام کھوجی کی لاش ہے۔ راما نیک انسان تھا، اپنے فن کا ماہر استاد تھا، دیانتدار اتنا کہ 2 بار مجرموں نے اسے رشوت پیش کی اور کہا تھا کہ وہ پولیس کو گمراہ کرے۔ یہ رشوت اس رقم سے 20 گنا زیادہ تھی جو اسے پولیس سے ملتی تھی، لیکن اس نے رشوت قبول نہ کی۔ یہ اس وقت کی 2 وارداتیں تھیں جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے آدمی کا یہ انجام دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے، مگر میں جذباتی ہو گیا اور اشرف علی سے کہا، شرفو تم بھی اس کے ساتھ مر جاتے یار، اس کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اشرف علی سے کہا کہ وہ جگہ بتائے جہاں کھوجی بیٹھا تھا اور جہاں وہ خود بھی تھا۔ اس نے رات کو سنائی ہوئی کہانی پھر سنائی اور مختلف جگہیں دکھائیں۔ میں نے اس کے بھاگنے کا رستہ بھی دیکھا۔ وہ جس گاؤں میں چلا گیا تھا وہ موقع واردات سے 1.5 میل دور تھا۔ رام کھوجی کی ہڈیاں اکٹھی کروائیں۔ اس کے 2 بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے۔ ان کا رونا میری برداشت سے باہر تھا۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 11-12 سال تھی روتا اور مجھے کہتا تھا میرے باپو کی ہڈیاں نہیں ہیں، یہ میرا باپو زندہ ہے، کہاں ہے میرا باپو، تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کھوج کے فن کے لحاظ سے رامے کو میں بھی اپنا باپو ہی سمجھتا تھا۔ میں نے ہڈیاں اکٹھی کروا کر ضروری کاغذی کارروائی کروائی، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور ہڈیاں اسپتال بھجوا دی جو 12 میل دور قصبے میں ہی تھا۔ میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔
اس ذہنی حالت میں فوراً نہ دیکھ سکا کہ وہاں خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں خون نہیں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مقتول کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور کوئی تیز دھار ہتھیار استعمال نہیں کیا گیا۔ لاش کی چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھیں، اس لیے دیکھنا ناممکن تھا کہ رامے کے جسم پر ضربیں کیسی تھیں۔ ڈنڈوں کی ضرب سے عموماً خون نہیں نکلتا۔ کنپٹی پر ایک ڈنڈا طاقتور انسان کے ہاتھ سے لگ جائے تو بعض انسان اس سے ہی مر جاتے ہیں۔ مجھے اب ڈاکٹر کی رپورٹ کا بھی انتظار کرنا تھا اور پیر صاحب کو بھی گھیرنا تھا۔ گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں 2-2.5 میل دور تھا۔ سوچا کہ پیر صاحب سے ملتا چلوں، لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو لے آیا ہوگا۔ پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر لوں۔ میں تھانے گیا، عثمان انہیں لے آیا تھا۔ عثمان نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ یہ اسے پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے اور لڑکی کو یہ اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ عثمان نے گاؤں سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اتنی ہی شیطان اور دلیر بھی۔ عثمان کو لڑکی کے متعلق ایک رائے یہ بھی ملی تھی کہ یہ ان میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لڑکی دودھ پینے کی عمر میں کہیں سے چرائی ہوگی۔ یہ دونوں اس گاؤں میں اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب یہ لڑکی 1.5-2 سال کی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کی صرف گواہی کی ضرورت ہے۔ میں نے باپ کو اپنے دفتر میں بلایا۔ اس آدمی کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن تھانے اور پولیس کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ غریب آدمی تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے، پھر بولا، سرکار ٹھیک فرماتے تھے کہ یہ لڑکی جنات کی نسل سے ہی ہے۔ میں تم سے قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ میری اپنی ہی لڑکی ہے حضور، اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ اسے میری بیوی نے جبل پور میں جنم دیا تھا۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسے رنگ اور آنکھوں والی لڑکی میرے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ اپنی ماں جیسا تھا۔ اس کی ماں اب تو محنت مزدوری کی وجہ سے مرجھا گئی ہے۔ جوانی میں اس کے نقش بہت اچھے تھے، لیکن لڑکی کی رنگت نہ میری ہے اور نہ اپنی ماں کی۔ میرے چند ایک سوالوں کے بعد میرے کہنے پر اس نے جو بیان دیا وہ مختصراً اس طرح کا تھا کہ لڑکی کی عمر ابھی پورے 20 سال نہیں ہوئی۔ اس لڑکی کے بعد اس شخص کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسے ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی۔ اس نے پیر صاحب کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے درگاہ پر جاتا نہیں تھا۔ نذرانے اور چڑھاوے کے لیے اس کے پاس رقم نہ تھی۔ واردات سے 3-3.5 مہینے پہلے ایک امیر کبیر آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے گھر آیا اور اس لڑکی کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ باپ نے بتایا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کے گاؤں چلا چلے، جہاں وہ اسے کچھ زمین اور رہنے کو مکان دے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ اس آدمی کی نظر اس کی بیٹی پر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بٹائی پر کسی کی زمین کاشت کرتا ہے۔ یہ فصل پک کر اٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ جائے گا۔ یہ امیر کبیر آدمی یہی زمیندار تھا جس کی گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں مثلاً اس کا نام ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ شکار کھیلنے گیا تھا، راستے میں اس لڑکی کا گاؤں پڑتا تھا۔ اس نے لڑکی کو گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ یہ زمیندار لڑکی کے باپ کو کچھ رقم دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار اس غریب آدمی کے گھر گیا۔ کبھی لڑکی کے لیے کپڑے لے جاتا، کبھی کوئی اور تحفہ لے کر جاتا۔ لڑکی کا باپ پہلے ہی پریشان تھا۔ لڑکی پر کئی لوگوں کی نظر تھی۔ اتفاق سے لڑکی اتنی ہوشیار اور چلاک نکلی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اسے بدنام تو کیا جاتا تھا، لیکن کسی کے پاس اس کے چال چلن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ باپ نے بیان میں کہا کہ یہ زمیندار لڑکی کو براہ راست تحفے اور پیسے دینے لگا۔ لڑکی یہ چیزیں اور پیسے لے لیتی تھی۔ پھر لڑکی ایک رات باہر نکلی اور 2-3 گھنٹوں بعد آئی۔ باپ نے پوچھا کہ کہاں رہی؟ اس نے بے رخی سے گول گول سا جواب دیا۔ باپ لڑکی سے کچھ خائف رہتا تھا۔ اس پر یہ خوف غالب تھا کہ لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نہ جائے۔ 3-4 دنوں کے وقفے سے لڑکی 3 بار راتوں کو باہر نکلی اور دیر سے گھر آئی۔ ماں باپ یہ سمجھتے تھے کہ زمیندار رات کو آتا ہے اور لڑکی کہیں اسے ملنے جاتی ہے۔ یہ غریب لوگ اتنے بڑے زمیندار پر اتنا بڑا الزام لگانے سے ڈرتے تھے۔
انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اس زمیندار سے کہیں کہ لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، مگر وہ ڈرتے تھے کہ ایسا امیر کبیر آدمی غریبوں کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا، وہ تو لڑکی کو تفریح کا ذریعہ بنا رہا تھا۔ پیر، زمیندار اور جنات۔ ایک روز زمیندار ان کے گھر آیا تو ماں نے زمیندار سے ہی کہہ دیا کہ وہ لڑکی کی شادی کر لے۔ زمیندار نے بخوشی منظور کر لیا۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پیر حکیم صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے پاؤں میں نذرانہ رکھا اور عرض کی، یا سرکار، لڑکی جوان ہو گئی ہے، یہ ہماری واحد اولاد ہے۔ پیر نے جوان لڑکی کا نام سنا تو کہا کہ اسے ساتھ لاؤ، ہم دیکھیں گے کہ اس لڑکی نے اپنے پیچھے اولاد کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے۔ دوسرے روز وہ لڑکی کو پیر کے پاس لے گئے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی دیکھ کر پیر حکیم صاحب کے دل میں کیا آیا ہوا ہوگا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے ہاتھ الٹے کر کے دیکھے اور لڑکی کو باہر بھیج کر اس کے ماں باپ سے کہا، یہ لڑکی نہیں، یہ جنات کی نسل سے ہے، تم اپنا رنگ اور روغن دیکھو اور لڑکی کا رنگ روغن دیکھو، کیا تمہارے خاندان میں کسی کی آنکھیں اس طرح کی نیلی ہیں؟ جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ اس غریب اور گنوار آدمی نے یہ نہ سوچا کہ جن کسی انسان کے بطن سے پیدا کس طرح ہو سکتا ہے، مگر وہ پہلے ہی حیران تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس نے پیر کا انکشاف سچ مان لیا۔ پیر نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے پاس لاتا رہے۔ اس نے لڑکی کی ماں کو ایک تعویذ دے دیا۔ باپ دوسرے دن لڑکی کو پیر کے پاس لے گیا۔ پیر نے لڑکی کو لٹا کر کچھ پڑھا اور اس کی آنکھوں میں پھونکیں ماری، کچھ اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کی اور حکم دیا کہ اسے کل پھر لے آنا۔ دوسرے دن باپ لڑکی کو لے گیا تو پیر لڑکی کو الگ کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو باہر لایا۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ باہر نکل گئی۔ پیر نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ یہ شیطان جن ہے، تم اسے کہنا کہ میرے ساتھ آئندہ بدتمیزی نہ کرے، میرا حکم مانے، کل اسے پھر لے آنا۔ باپ باہر نکلا تو لڑکی اس کا انتظار کیے بغیر اپنے گاؤں کو جا رہی تھی۔ باپ دوڑ کر اسے جا ملا۔ لڑکی اس پر برس پڑی، کہنے لگی کہ وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ اس نے پیر کو بدمعاش اور لوفر لفنگا کہا۔ باپ کا پسینہ نکل آیا۔ پیر کی بے ادبی کا انجام اسے ڈرانے لگا۔ لڑکی نے باپ سے کہا کہ اگر مجھے بدچلن بنانا ہے تو کیا یہی آدمی رہ گیا تھا؟ لڑکی نے باپ کو پوری طرح بتایا کہ اس شخص نے اسے پھانسنے کے کیسے کیسے جتن کیے۔ مجھے کہتا ہے کہ تم ایک جن کی اولاد ہو، میں تمہیں انسان بنا دوں گا۔ اگلے روز لڑکی نے پیر کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے اگلے روز بھی نہ گئی۔ اس روز زمیندار آ گیا۔ وہ اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیر حکیم صاحب بنفس نفیس خود تشریف لے آئے۔ یہ شخص اتنی خوبصورت چڑیا کو اپنے جال سے اتنی آسانی سے نکل جانے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پیر نے لڑکی کے باپ کو الگ لے جا کر کہا، مجھے رات کو اشارہ ملا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان جنات میں سے ہے جو میرے قبضے میں ہیں۔ میں نے اسے حاضر کر کے کہا ہے کہ لڑکی سے اپنا قبضہ اٹھا لے تاکہ اس غریب آدمی کے گھر اولاد پیدا ہو۔ یہ جن ابھی نہیں مانا۔ اس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کو اپنے پاس لے آؤ۔ تم غریب اور نادار آدمی ہو، مجھے خدا کا حکم ہے کہ غریبوں کو آفات سے بچائے رکھوں، اور یاد رکھو اس زمیندار کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا کرو، یہ ناپاک آدمی ہے، یہ اس لڑکی کے لیے یہاں آتا رہے گا۔ اگر لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی تو تمہارا جھونپڑا جل جائے گا اور تمہاری بیوی کی کوکھ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گی۔ میرے سامعین اس کو کوئی افسانہ سمجھ رہے ہوں گے۔ آج بھی دیہات میں چلے جائیں، آپ کو پیروں کی یہی باتیں سنائی دیں گی اور لوگ انہیں برحق مانتے ہیں۔ ایسے دیہات کی کمی نہیں جو ڈاکٹروں اور جدید دوائیوں سے محروم ہیں۔ وہاں تعویذ اور ٹونے ٹوٹ کے چلتے ہیں۔ اگر کسی فوجی کے ہاتھ کوئی انگریزی دوائی چلی جائے تو شاہ اور امام مسجد اسے شرک قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہسٹیریا، مرگی اور نمونیا کو بھی شر شرار اور جنات کا سایہ کہتے ہیں، اور اللہ کے سادہ دل بندے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ مجھے جب لڑکی کا باپ پیر کی یہ باتیں سنا رہا تھا تو میں بالکل حیران نہ ہوا۔ میں آج بھی حیران نہیں ہوتا۔ پیر کی ایسی خوفناک باتیں سن کر باپ بہت خوفزدہ ہوا۔ پیر لڑکی کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔
باپ نے زمیندار کو الگ لے جا کر کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں، یہ ایک جن کی اولاد ہے۔ اس نے زمیندار کو یہ بھی بتایا کہ لڑکی زمیندار کی باتوں میں آ گئی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ زمیندار نے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ یہ پیر نوسرباز اور بدکار ہے اور یہ لڑکی پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جن انسان کے بطن سے جنم لے ہی نہیں سکتا۔ باپ بالکل گوار اور پسماندہ ذہن کا تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور زمیندار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ سرکار کی بے ادبی اس کے گھر میں بیٹھ کر نہ کرے، ورنہ اس غریب کا جھونپڑا جل جائے گا اور اس کی بیوی کے ہاں کبھی بچہ نہیں ہوگا۔ زمیندار اسے قائل نہ کر سکا۔ وہ خود فریب کار تھا اور وہ پیر کو رقیب بھی سمجھنے لگا تھا۔ کہانی کا بقیہ حصہ سنیے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔